ذلت آتی ہی تب ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے اور شیطان کی بندگی میں آتا ہے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو بھی اس پہ جب ہم پہنچیں گے تو بات کریں گے، چونکہ توحید کے مراحل ہیں۔ ہمارے یہاں توحید کا تعلق صرف عقیدے سے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا اللہ ایک ہے، بس یہ توحید ہے۔ نہیں، اللہ ایک ہے، توحید اس پہ عمل کرنے کا نام۔ یہی جو ہم انسان زبان سے کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ اس کی نظر، ہر چیز کو لے کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کا نظریہ ہوتا ہے، ایک انسان کا عمل ہوتا ہے۔ نظریے انسان کے بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں، انسان کو یہ کرنا چاہیے، انسان کو وہ کرنا چاہیے، انسان کو ایسا ہونا چاہیے، معاشرے کو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ نظریے کے اعتبار سے بات کریں تو نظریے میں لوگوں میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے، مشکل آتی ہے عمل میں۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، نظریہ ہے، لیکن جب ظالم آتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو کتنے لوگ بولتے ہیں؟ دنیا آپ کو جو بہکاتی ہے وہ نظریے کے اعتبار سے نہیں بہکاتی ہے، عمل کے اعتبار سے بہکاتی ہے۔ آج جتنی بڑی بڑی تنظیمیں بن رہی ہیں، ہیومن رائٹس اور فلاں رائٹس اور فلاں رائٹس اور بچوں کے حقوق کا فلاں فلاں، یہی لوگ کی جو بچوں کے حقوق کے لیے اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، یہ نظریے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج جب فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، ایران میں بچے مارے جا رہے ہیں، تو یہ عمل میں نظر نہیں ہے۔ یہ فرق ہے نظریے کا اور عمل کا۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ ظلم کے خلاف بولنا صحیح کہ غلط؟ بولنا چاہیے، ضروری ہے، ہر آدمی کی ذمہ داری۔ پوچھیے آپ کیوں نہیں بولتے تھے؟ یہ نظریے اور عمل کا فرق ہے۔ توحید، ابھی گفتگو بعنوان مسلمان، سارے مسلمان توحید نظری کے قائل ہے، کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ کوئی منکر انکار کر دے گا تو مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا نا۔ کوئی کہتا ہے کہ مثلا اللہ ایک نہیں ہے، اللہ زیادہ ہے، اللہ 5 ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کوئی نہیں منکر ہے، سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ لیکن جب سر جھکانے کی بات ہوتی ہے، سر جھکانا اصطلاح ہے، سر جھکانا اصطلاح، ظاہری اعتبار سے تو واقعی ہم صرف اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، لیکن آج تو آپ لوگ خود عینی شاہد ہیں کہ یہ اسلامی ممالک ظاہری سجدہ اللہ کا کرتے ہیں، عملی سجدہ امریکہ اور اسرائیل کا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہی تو فرق ہے نظریہ اور عمل کا۔ ان سے آپ پوچھئے کہ کون ہے لائق عبادت، سب کہیں گے کہ صرف اللہ۔ کس کی غلامی کر رہے ہیں؟ کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ طاغوت کو فالو کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے صرف اللہ ہے۔ آیت نے یہی تو کہا، قالو ربنا اللہ، قالو ربنا اللہ میں سب شامل ہیں، لیکن استقامت میں سب نکل جاتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے انسان اس پہ باقی نہیں رہ پاتا ہے۔ یہ نظریے اور عمل کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بھی کہیے کہ کسی کو کنجوس ہونا چاہیے گا، نہیں، کنجوسی اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے۔ لیکن یہی کہنے والوں میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو عملی اعتبار سے کنجوس ہوتے ہیں؟ ڈرنا چاہیے، نہیں، بری چیز ہے، نہیں ڈرنا چاہیے، عمل میں ڈرتے ہیں۔ یہ نظریے اور عمل کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا توحید کا ایک مرحلہ ہے نظریہ، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اصولاً اگر نظریہ صحیح ہے اور انسان واقعی سیریس ہے اپنی لائف میں، تو فوراً اپنے نظریے پہ عمل کرتا۔ خدا نخواستہ انسان بیمار پڑا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں بیماری کے لیے بہترین ڈاکٹر کون ہے، سب نے بتایا کہ فلاں ڈاکٹر سب سے اچھا ہے، یہ ہو گیا نظریہ۔ ابھی اس نظریے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس جائے گا؟ اگر کوئی اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائے تو لوگ کہیں گے احمق ہے، اپنے ہی نظریے کو باطل ثابت کر رہا ہے، غلط ثابت کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نظریے کا تقاضا یہ ہے کہ اسی ڈاکٹر کے پاس جائے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ جو فوراً اس کے اوپر ہوتا ہے وہ عمل ہے۔ اسی لیے اصول دین اور فروع دین کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی اصول دین کو ایکسیپٹ کیا، فوراً فروع دین سے ثابت کرو کہ اصول دین ہمارے اندر ہے۔ اصول دین تو نہیں دکھتا نا، کسی کے جڑ دکھتی ہے۔
کل ہم نے بتایا تھا نا کہ اصول کو اصول کیوں کہتے ہیں، فروع کو فروع کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنے ہرے بھرے پیڑ آپ دیکھتے ہیں، آپ اوپر پیڑ کی شاخیں دیکھ کے، پتیاں دیکھ کے، پھل دیکھ کے، پھول دیکھ کے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جڑ اندر ٹھیک ٹھاک ہے، کام کر رہی. اور اگر ڈال سوکھنے لگے تو پرابلم جڑ میں. اگر عمل کی شاخیں سوکھنے لگے تو توحید کی جڑ سوکھ رہی. اس کے آبیاری کی ضرورت ہے، اس کی تقویت کی ضرورت ہے. ہمارا وہ توحید کا مرحلہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ بنیاد وہی ہے. اور بھی دوسری چیزیں ہیں اصول دین میں، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، اللہ کی عدالت کا ایکسپٹ کرنا بھی ہے، قیامت کا، ساری چیزیں. لیکن بنیاد بیس اللہ کی توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے. لہذا سب سے پہلے انسان اس توحید عملی کو توحید نظری کی طرف لیا، وہ توحید نظری کو توحید عملی کی طرف لیا ہے اور عمل سے یہ ثابت کرے. لہٰذا اب انسان اگر اپنی زندگی میں کسی سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نفرت اللہ کے لیے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ. یہ ساری چیزیں اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے. آئیے ایک آدھ دو مثال سے جلدی سے اس کا فرق آپ کی خدمت میں پیش کریں اور بات واضح ہو جائے. دیکھیں، سب سے پہلی مثال جو بہت واضح اور کربلا کے واقعے میں نظریے اور عمل کی، یہ کوفے والوں نے سرکار سید الشہداء کو خط لکھا تھا کہ مولا، یہ کوفے والوں کے خط کی داستان تو آپ کے ذہن میں ہے. مولا آ جائیے آپ، ہم بغیر امام کے ہیں، آپ نہیں آئیں گے تو ہدایت کون کرے گا، آپ آئیں گے تو ایسا ہوگا. یہ سارے خطوط تھے کہ نہیں تھے؟ مختلف مواقع پہ جب ہر کا لشکر ملا اس وقت، عاشورے کے دن، اور مختلف مواقع پہ سرکار سید الشہداء نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم نے ہم کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے دعوت نہیں دی. امام نے وہ تھیلیاں نکال کے دکھائی، دیکھو یہ کوفے والوں کے خط. حتیٰ روز عاشورہ بعض لوگ سپاہیوں کی لشکر میں کھڑے تھے، نام لے کے پکارا، فلاں نے تم نے نہیں لکھا تھا، فلاں نے تم نے نہیں لکھا تھا، فلاں نے تمہارا خط نہیں ہے. چپ ہو گئے، جواب نہیں تھا ان کے پاس. اب حضرات آگے تشریف لیا، پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے تاکہ بعد میں سلوات پڑھیں. ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہی مرتبہ میں اتنے آگے آ جائیے کہ دوبارہ پھر اور آگے بڑھیے. ساتھ ساتھ دعا بھی کیجیے کہ اللہ اس تنگی کو دور کرے انشاءاللہ. خوب ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام نے لوگوں کو یاد دلایا کہ تم نے خط لکھا تھا، تم نے بلایا تھا. یہ جو لوگ خط لکھ رہے ہیں کوفے والے، یہ خط کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہدایت سرکار سید الشہداء کے پاس ہے کہ نہیں. جناب مسلم بن عقیل تشریف لائے، ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. 12,000 مشہور ہے لیکن روایت میں اس سے زیادہ ہے، 30-40 ہزار تک کی. یہ جن لوگوں نے بیعت کی، یہ نظریے کے اعتبار سے کوئی خلاف نہیں تھا. توحید پکی تھی، امامت اچھی تھی، ساری چیزیں یہاں تک ایک دم ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، ایک دم کلیئر چل رہی تھی. مشکل کہاں پیدا ہوئی؟ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں آیا اور اس نے جناب مسلم کے خلاف تحریک شروع کی، لشکر سامنے آیا. یہی وہ لوگ، البتہ لشکر بھی تو بعد میں آیا. ابھی جب عبید اللہ ابن زیاد نے صرف اعلان کیا کہ جو مسلم کا سپورٹ کرے گا اس کی جان اور مال ہمارے لیے حلال ہوگی، یہیں سے لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. جو مسلم لڑ رہے تھے کوفے کی گلیوں میں، کتنے لوگ تھے جو مسلم کے ساتھ تھے؟ یہ نظریہ تھا، یہ عمل. فرق محسوس ہوا نظریہ و عمل کا؟ جتنے لوگوں کا توحیدی نظریہ تھا، ہدایت سے متعلق سرکار سید الشہداء پہ نظریہ تھا،
جناب مسلم بن عقیل کی سفارت پہ نظریہ تھا اور یقین تھا، یہ ساری چیزیں یہ مانتے تھے کہ نہیں؟ ابھی بھی آپ کسی کے گھر میں جا کے کوفے والوں سے اس وقت یعنی جب جنگ ہو رہی ہے پوچھئے کہ مسلم سرکار سید الشہداء کے سفیر ہیں کہ نہیں ہیں، کہیں گے ہاں ہیں۔ پھر کیوں نہیں آئے جنگ کرنے؟ کیونکہ ان کا نظریہ ان کے عمل سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ مشکل جو انسان کی زندگی میں ہے، مسلمانوں کی بدبختی سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظریہ ان کے عمل سے میچ نہیں کرتا۔ نظریہ الگ ہوتا ہے، عمل الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مذہب کے اعتبار سے، جس کو ہماری زبان میں کہا جائے کہ نظام اور سسٹم کے اعتبار سے سب سے اچھا مذہب اسلام۔ آگے کا جملہ آپ کو یاد ہوگا، پھر سنا ہوگا۔ پریکٹیکل کے اعتبار سے اس نے امت مسلمہ کی برائی کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے یہ مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ اسلام کی تعریف ہے، اسلام الہی مذہب ہے، الہی نظام ہے، الہی سسٹم ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اس الہی نظام پہ ہمارا عمل ہو جائے۔ مشکل کہاں پیش آئی؟ یہی مسلمان جس کا نظریہ اسلام تھا، اس نے اپنے نظریے پر عمل نہیں کیا اور جا کے کبھی مثلا شیطان کے نظریے پہ، کبھی کلچر، کبھی فلاں، ہے نا، جتنی مثالیں اس طرح کی بار بار سارے الفاظ گنا ہے، نظریے پہ عمل نہیں کیا۔ یہ نظری اور عملی کا فرق ہے، اس فرق کو پہچانے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں جلدی جلدی ایک آدھ دو مثال دے دیں۔ نماز اول وقت پڑھنی چاہیے، ائمہ کی سیرت بڑی تاکید۔ کوئی ہے منکر؟ کوئی نہیں منکر۔ عملی اعتبار سے اب یہاں پہ دیکھیں بہت سی مشکل یہ ہوتی ہے، الگ سے بات بریکٹ میں کہتے چلیں کہ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، ہاں فلاں صاحب ایسا نہیں کرتے۔ نہیں، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے کو دیکھیں۔ اگر ہم پرفیکٹ ہیں تو کوئی بات نہیں، بات ختم۔ رات میں جا کے بستر پہ لیٹیے گا تو حساب کیجیے گا، فرش احساس اگر کچھ لے کے نہیں گئے تو پھر اگر تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، انقلاب کی یاد ہے نا، اس انقلاب کی یاد سے اگر اپنے نفس میں ہی انقلاب نہیں پیدا ہوا تو زمانے میں کیا پیدا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اپنے وجود میں انقلاب کی شروعات ہوتی ہے اپنے۔ آج جس انقلاب سے دنیا پریشان ہے، اس انقلاب کا آغاز امام خمینی کے اپنے وجود سے شروع ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ امام خمینی کہیں گے ہم جیسے ہیں ٹھیک ہے تم تبدیل ہو جاؤ۔ رات میں جائیے گا، سوچئے گا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے کہ اچھی ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ نظریے اور عمل کا فرق ہے، ڈفرینس۔ یہ فاصلہ دور کرتے جائیں، زندگی خود بخود بہتر ہوتی جائے۔ آئیے ہم عرض کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کوفے والوں پہ۔ نظریے کوفے والوں کے بڑے اچھے تھے، امام حسین کا ساتھ دینا چاہیے، امام حسین کی نصرت کرنا چاہیے، امام حسین کو حاکم ہونا چاہیے۔ نظریے کے اعتبار سے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ ایسی بات ہے، سرکار سید الشہداء کا ہی حق تھا کہ وہ حکومت کرتے، ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ حکومت امام حسین کی ہی ہونی چاہیے، لیکن وہ اطاعت کس کی کر رہے تھے؟ ابن زیاد کی کر رہے تھے۔ نظریے میں اطاعت ہونی چاہیے تھی امام حسین علیہ السلام کی، عمل میں اطاعت ہوئی ابن زیاد کی۔ یہ فرق ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں بہت گنے چنے شہدائے کربلا مشہور ہے ہمارے درمیان 72، لیکن مقاتل میں جو روایات میں ہیں وہ 100 سے اوپر کی تعداد ہے، 100 150 اس کے آس پاس الگ الگ اختلافات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 200 سے اوپر ظاہر نہیں۔ یہ 100 150 200 لوگ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کا نظریہ تھا انہوں نے اسی پہ عمل کیا۔ جب انسان کے نظریے اور عمل میں فرق ہوتا ہے تو وہ کوفی بنتا ہے، اور جب عمل نظریے سے میچ کرتا ہے تو وہ کربلائی بنتا ہے۔ کوفے سے کربلا کے بیچ کا فاصلہ جسمانی اعتبار سے، ابھی آپ کو کہیں جانا ہو سب سے پہلے یہی تو معلوم کریں گے نا، فاصلہ کتنا، راستہ کتنی دیر کا،
عموماً کلومیٹر میں بتایا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ شہروں میں ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے گھنٹوں میں، 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ روحانی سفر کے فاصلے کو بھی دیکھیں، جب ہمارا نفس سفر کرے تو یہ ہمارا نفس ابھی ہے کہاں، پہلے تو یہ حقیقت معلوم کریں۔ فاصلہ تبھی طے ہوگا نا کہ جب سفر کی شروعات معلوم ہو، شروعات و مقصد طے۔ سب سے پہلے طے کریں کہ ہمارا نفس ہے کہاں۔ اگر خدا نخواستہ کوفے میں ہے تو اب اس کوفے سے کربلا تک کا سفر کتنا ہے؟ نظریے پہ عمل کرنا۔ خوب، اس کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے، جسم کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، نفس لمحوں میں سفر طے کرتا ہے۔ کتنا وقت لگا ہے جناب حر کو حر بننے میں؟ نفس کا سب ساری چیزیں کربلا میں ہے۔ کاش کربلا کو تربیت کے عنوان سے ہم لیتے، کتنا ٹائم لگا تھا جناب حر کو حر بننے میں؟ نفس کے سفر میں ٹائم تھوڑی لگتا، نفس کا سفر تو لمحوں میں طے ہوتا۔ ایک لمحے میں انسان یہ طے کر لے کہ اب ہم وہی کریں گے جو نظریے کے اعتبار سے پرفیکٹ ہوگا، اس کے خلاف نہیں، ختم ہو گیا، پہنچ گئے کوفے سے کربلا۔ لیکن ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ باتیں آئیں گی کہ ارادے توڑنے کے لیے بہت شیطان کوشش کرتا ہے۔ آفت ہے، ہر اچھے کام میں آفت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ انبیاء نے تبلیغ کی اور ہمیشہ جو ہے سب ٹھیک ٹھاک رہا، اچھا رہا؟ ائمہ نے تبلیغ کی؟ نہیں۔ جتنا آپ اچھے کام میں آگے بڑھیں گے مشکلات اتنی ہی پیدا ہوگی۔ اسی لیے مضبوط ارادے کی ضرورت ہے۔ مشکلات آئیں گی، امتحانات پیدا ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ آج تک یہ اورینٹلزم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، البتہ اورینٹلزم کا ہم نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ساری غلطی ان کی ہے۔ بیس ہم نے طے کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ ہم پہ اٹیک کریں اور ان کے اٹیک کو ایکسپٹ کر لیں۔ اورینٹلزم نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے درمیان دین کو ایسا بنایا ہے کہ ہم بہت زیادہ سیریس نہ ہو دین میں، تبھی تو نظریہ انسان جس چیز میں سیریس ہوتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ہم سیریس نہ ہو اس لیے بہت زیادہ اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس پوری کوشش کے نتیجے میں، اورینٹلزم کے صدیوں کی کوشش کے نتیجے میں، آج امت مسلمہ کے اتنے سارے ممالک یہ سب مل کے بھی اپنے آپ کو امریکہ کے آگے کمزور محسوس کرتے تھے، اسرائیل کے آگے کمزور محسوس کرتے تھے۔ جس وقت انقلاب نیا نیا آیا ہے اس وقت امام خمینی نے وہ نعرہ دیا ہے کہ جو اس وقت تک کسی کی اوقات نہیں تھی کہ لگاتا۔ امریکہ مردہ آباد کسی کی اوقات نہیں تھی کہ اس ٹائم کہتا۔ آج رہبر معظم کے شہادت کے موقع پہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اگر پروگرام ہوا ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے بچے نے بھی کہا امریکہ مردہ آباد، اسرائیل مردہ آباد۔ یہ شجاعت کس نے پیدا کی؟ اچھے نظریے والوں نے صرف شجاعت نہیں پیدا کی ہے، انہوں نے پیدا کی ہے جنہوں نے اچھے نظریے پہ اچھا عمل کر کے دکھایا۔ یہ عمل کی برکت ہے۔ کربلا اسی کا نام ہے کہ اپنے وقت کے طاغوت کو للکارنا سیکھو۔ اتنی شجاعت ہونی چاہیے کہ وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اسی لیے سید الشہداء نے یزید کو اس کے نام سے نہیں اس کے صفات سے پہچانوایا۔ یزید کے خلاف انسان آواز اٹھا سکے۔ اتنے سارے مظالم کے اوپر بھی اگر کسی کے منہ سے آواز نہ نکلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ عملی اعتبار سے زیرو، کچھ نہیں۔ ہم کسی خاص اعتبار سے، خاص جہت سے خاص نہیں، ایک کلی بات کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نظری اور عملی کا جو بہت بڑا فرق ہے وہ در واقع اگر پریکٹیکل اعتبار سے دیکھا جائے، مثال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر ماضی میں جا کے دیکھیے تو وہ فرق ہے کہ جو کربلا اور کوفے میں تھا۔ کوفی وہ کہ جن کا نظریہ اچھا تھا لیکن عمل نہیں تھا، کربلا میں وہ لوگ کہ جن کا جو نظریہ تھا وہی ان کا عمل تھا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو اسلامی ممالک میں ایران کا اور باقی ممالک کا، ایران نے اگر کہہ دیا کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، اگر کہہ دیا اللہ اکبر تو یہی تو کلمہ ہے نا۔
دوسروں کی الوہیت سے، ان کے بڑے ہونے سے انکار کرو۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کو اللہ مانتے تو ہیں، لیکن ساتھ میں امریکہ کو بھی بڑا مانتے ہیں، اسرائیل کو بھی بڑا مانتے ہیں، اس زمانے میں دوسرے لوگوں کو بڑا مانتے تھے، تو ان کا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ خاص کر کے بعض ممالک ہیں جو بہت زیادہ شرک 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 کا نعرہ لگاتے ہیں، سب سے زیادہ شرک انہی کے ہیں، سب سے بڑے مشرک۔ بس فرق اتنا ہے کہ ماضی میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، آج خانہ کعبہ کے باہر بھی بت ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ٹوٹیں گے وہ بت، عنقریب ٹوٹیں گے، ان کا بھی وقت آ رہا ہے۔ لہٰذا اتنے سارے ممالک کہ جنہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہی تو نعرہ تھا اس وقت کے کفار کا کہ ٹھیک ہے تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں لیکن ان کو بھی مانیں گے، سیرت تو انہی سے مل رہی۔ ایک ایسا جیالہ ملک تھا کہ اس نے کہا نہیں، ہمارے کلمے کا آغاز ہی ہے لا الہ سے، پہلے لا الہ سے پورے ہو تو تب اس لائق ہوگے کہ الا اللہ کہہ پاؤ۔ لہٰذا جب اس نے انکار کیا، یہ بہت مشہور ہے، امام خمینی جب انقلاب آیا اور امام خمینی نے کسی کو نہیں ایکسیپٹ کیا تو یہی کہا گیا کہ بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت رشیا تھا، یا آپ کو امریکہ کی پناہ میں جانا پڑے گا یا رشیا کی پناہ میں جانا پڑے گا، تبھی آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ امام خمینی نے امریکہ کو بھی ٹھوکر ماری، رشیا کو بھی ٹھوکر ماری، اور آج دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ ابھی لوگ زبان سے نہ کہہ پائیں تو ان کی پرابلم ہے، دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی طاقت ہے تو صرف ایران طاقت ہے، کیونکہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اسرائیل کا کیا حال ہوا، امریکہ کا کیا حال ہوا، سب نے دیکھ لیا۔ یہ اللہ اکبر پہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے کہ انسان اس کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے صاحب نہیں وہ ٹھیک ہے ماضی کی باتیں ہیں، آج عمل کریں گے، کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتا، جو چیزیں سنی تھیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین، آسان نہیں ہے وہاں سے یہاں تک کا سفر آنا، کم مسائل نہیں تھے، کم مشکلات نہیں تھے، اس جہاز سے ابھی بات نہیں چھڑے گا ورنہ بہت لمبا وقت۔ ایک مثال تاریخ سے موت ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لیں، پیچھے سے اشارہ آگے پیچھے جگہ پہ ادھر جگہ ہے جو لوگ کھڑے ہو کے آ سکتے ہیں وہاں سے۔ بچوں ہمت کیجیے، آپ ادھر آ جائیے، لوگ آگے آ سکیں۔ خوب فرزدق کی امام سے ملاقات ہے، امام نے فرزدق سے کوفے کے حالات پوچھے، مشہور روایت، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جواب دیا کہ قلوبہم معک، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وَأَسْيَافُهُمْ عَلَيْكَ، لیکن ان کی تلوار آپ کے خلاف ہے۔ یہ جو دل آپ کے ساتھ ہے یہ نظریہ، تلوار آپ کے خلاف ہے یہ عمل۔ پھر اس کے آگے کہتے ہیں وَالْقَضَاءُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کی قدر و قضا ہے وہ آسمان سے نازل ہوگی، وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَن يَشَاءُ، اللہ جو چاہے گا اسے کر دے گا۔ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو رکاوٹ بنتی ہے نظریے پہ عمل کرنے میں، یہ کام اورینٹلزم کا ہے، اس جیسے کا، یہ سب بہت غیر محسوس طریقے سے ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایات کو نقل کرنے کے اوپر بین لگا تھا، اور اس درمیان اسرائیلیات نے بہت فائدہ اٹھایا، حدیثیں گڑھی گئی اور شامل کی گئی، ایک بہت ساری چیزیں، تو اس کے بھی اثرات ہیں کہ جہاں پہ انسان ایسا سمجھتا ہے کہ مثلا ہم کچھ نہ کریں انشاءاللہ اللہ کچھ کر دے گا، اللہ نے کلیئر اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو نہیں تبدیل کرتی ہے اس وقت تک ہم بھی اس کے حالات کو نہیں تبدیل کرتے ہیں۔ ایک دم قطعی فیصلہ ہے اللہ کا۔ اتنے سارے مسلمان
صدیوں سے ذلیل ہو رہے تھے، اللہ نے کچھ نہیں کیا، ایک چھوٹی سی قوم کھڑی ہو گئی، اللہ نے عزت دے دی۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہمارے نگاہوں کے سامنے کی ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، تاریخ بھری پڑی، خود کربلا میں آپ دیکھیے، کچھ لوگوں نے یزید کے مقابلے میں قیام کیا، آج تک زندہ، اور نہیں کہ زندہ ہیں، حیات بانٹ رہا، اور اتنے سارے لوگ خزانے اور سب چیزوں کے ساتھ یزید کے ساتھ تھے، ویسے کے ویسے ختم ہو گئے، مر گئے، فوت ہو گئے، فنا ہو گئے۔ لہذا یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ خوب اللہ کر دے گا، اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کرتا ہے، لیکن جب تک ہم نہیں کوشش کریں گے اللہ کچھ نہیں کرے گا۔ یہ عالم اسلام کا اور کلام کا ایک اہم مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ جب اس کو چھیڑیں گے تو ایک دو مجلس اس میں نکل جائے گی اور دوسرے مطالب رہ جائیں گے۔ قضاء و قدر ایک اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو، اس نظریے کو یا اس عقیدے کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ انسان پوری طریقے سے مختار ہے، جو دل چاہے کر دے، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ بعض کا کہنا ایسا تھا کہ نہیں، انسان مجبور ہے، انسان خود کچھ کرتے نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ائمہ نے کہا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ انسان پوری طریقے سے مجبور ہے، نہ پوری طریقے سے مختار ہے، بلکہ اس کے بیچ کی چیز ہے۔ یہ ایک پورا مسئلہ ہے کہ جس پہ عالم اسلام میں، کلام میں گفتگو ہوئی ہے، ابھی اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، لیکن ہم جو سمجھتے نہیں وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ اگر آج بھی مسلمان، فلسطینی کب سے مظلوم ہے؟ کیوں اللہ نے یہ کام پہلے نہیں کیا؟ مسلمانوں نے تو فلسطینیوں کے مسئلے کو بھلا دیا تھا نا۔ الگ الگ پالیٹکس ہوئی، ابھی اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، لوگ فراموش کر چکے تھے، قتل عام ہوا فلسطینیوں کا، سب کچھ ہوا، گھروں سے باہر نکل گئے، وہاں پہ بھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا، لوگوں نے اس مسئلے کو کنار، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ فلسطینیوں کے مسئلے کو اٹھاتا، کیونکہ ایک طرف سے اسرائیل کا خوف، ایک طرف سے امریکہ کا خوف، تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اگر ایران، امام خمینی اس مسئلے کو نہ اٹھائے ہوتے تو آج تو شاید ہم لوگوں کو فلسطین کا نام بھی نہ معلوم ہوتا، آج شاید حماس یہ ساری چیزوں کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے بعد جب ان مسائل کو اٹھایا تو قرآن کے نظام پہ، قرآن نے کہا، لیکن پھر مسئلہ وہی ہے، قرآن کہتا ہے کمزور لوگوں کی مدد کرو۔ دنیا کی پالیٹکس یہ تھی کہ جب حکومت بنے تو مضبوط لوگوں کا ہاتھ پکڑو تاکہ حکومت مضبوط ہو۔ قرآن کہتا ہے کمزوروں کا ہاتھ پکڑو۔ کمزوروں کا ہاتھ پکڑنا درواٹے اللہ کا ساتھ ہے، مضبوط کا ہاتھ پکڑنا درواٹے اللہ کے اگینسٹ میں ہے۔ امام خمینی نے عمل کر کے بتا دیا کہ دیکھو وہ ممالک کی جو امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں ان کا نتیجہ دیکھ لینا کیا ہے، اور جو اللہ کا ہاتھ پکڑے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر پاور کے گود میں بیٹھنے والے آج کیسے لاچار و مجبور و ذلیل نظر آ رہے ہیں، اور سپر پاور کو ٹھوکروں پہ رکھ کے اللہ اکبر پہ عمل کرنے والے آج صاحب عزت بھی ہیں، صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ مسلمانوں نے تو فلسطین کے مسئلے کو فراموش کر دیا تھا، چلا گیا تھا۔ کیوں نہیں مسئلہ حل ہوا؟ اس لیے کہ کوئی قوم آگے نہیں بڑھی کہ جو فلسطینیوں کے سپورٹ میں آواز اٹھاتی، لہٰذا وہ دن بہ دن مظلوم سے مظلوم ہوتے رہے، 10-10 ہزار کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، پابندیاں لگائی گئیں، بھوکا مارا گیا، پیاسا، سب کچھ کیا گیا۔ لیکن جب نصرت کرنے والے نے آواز اٹھائی اور آواز بلند ہوئی، بظاہر دنیا کے اعتبار سے کمزور آواز تھی، روحانی اعتبار سے مضبوط آواز تھی، آواز بلند ہوئی، اور اس حد تک بلند ہوئی کہ آج حماس کے لیے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ حماس کو ختم کر دیں گے۔ طوفان حماس کے کتنے سال ہو گئے؟ 6.5 تقریباً ایسے ہی۔ جو لوگ اسرائیل کو سپر پاور مانتے ہیں ان کو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ جس نیتن یاہو کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ حماس سے لڑ لے،
وہ امریکہ وہ آ کے ایران سے کیا لڑے گا اور حزب اللہ سے کیا لڑے گا؟ ختم تو نہیں کر پائے نا حماس کو، نہیں کہ ختم نہیں کر پائے، آج بھی اسرائیل کے دل میں حماس کا خوف موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو الہی سورسز سے دیکھیے، جب آواز بلند کی تو وہ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ کل ان کے نام کو ختم کر دیا گیا تھا، آج ان کے وجود کو نقصان پہنچانا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ یہ درس کہیں اور سے نہیں ہے، اسی فرش اعضا کا، اسی فرش اعضا کا۔ اورینٹلزم نے اس فرش اعضا میں جو تبدیلی کی کوشش کی ہے وہ اسی لیے کوشش کی ہے کہ اگر فرش اعضا سے انقلاب ایکسپورٹ ہوگا تو زمانے کے ظالموں کے لیے مشکل ساز ہو جائے گا۔ اسی لیے کربلا میں تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کربلا کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا سرکار سید الشہداء کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت مشہور جملہ ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، بڑھ رہا ہے ہم آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سرکار سید الشہداء کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، بارہ آپ نے سنا ہوگا، جسے کہتے ہیں نا گاٹھ باندھ کے رکھ لیں، عمل کریں۔ دعوت کربلا دعوت فکر و عمل، فکر کریں اور اس پہ عمل کریں۔ ابھی تو ہم نے عرض کیا نا، صرف نظری اعتبار سے اچھے لوگ کربلا نہیں پہنچ پاتے، عملی اعتبار سے جو اچھے ہوتے ہیں وہ کربلا پہنچتے ہیں۔ جناب حر نے جب سرکار سید الشہداء کے لجام پہ ہاتھ رکھا تھا، نظریے کے اعتبار سے تب بھی اچھا تھا۔ یہی تو کہا تھا نا، جب امام نے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کہا اگر کوئی بھی عرب ہم سے یہ جملہ کہے ہوتا تو ہم بھی اس کی ماں کو کہتے، لیکن آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا نام بغیر احترام کے لیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نظریہ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ رسپیکٹ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ عمل تک پہنچنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ عاشور آ گیا۔ جب تک نظریہ اچھا تھا کوئی جناب حر نہیں کہتا تھا۔ کب جناب حر کہا گیا؟ جب اپنے اس نظریے پہ عمل کیا۔ جیسے ہی عمل کے مرحلے میں آیا، یزید کی ہتھکڑیاں بھی توڑ دی، یزید کی بیڑیاں بھی توڑ دی، عہدہ بھی چھوڑ دیا، دنیا بھی چھوڑ دی۔ اب اس کو نہ اس عہدے میں مزہ آتا تھا، نہ مادیت میں مزہ آتا تھا، نہ دنیا میں مزہ آتا تھا، اب صرف اس میں لذت تھی کہ ہم جا کے حسین کے قدموں میں سر رکھ کے معافی مانگ لیں اور اپنی جان کو حسین پہ نچھاور کر دیں۔ یہ نظریہ اور عمل کا فرق، تو یہ فرش اعضا دعوت فکر و عمل ہے۔ عمل کریں یہاں سے، صرف سن لینا اور صرف واہ اور آہ کر دینا یہ اس کا آؤٹ پٹ نہیں۔ آئیے سرکار سید الشہداء کا جملہ پیش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں رضم بقضائک، اے میرے اللہ تیرے فیصلے پہ راضی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیصلے پر راضی ہیں اللہ کے؟ بیچ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں۔ دو چیز ہے، وہی جس آیت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آغاز میں، اس میں ہے اس کا دونوں کا۔ ایک چیز ہوتی ہے غم، ایک ہوتا ہے غصہ۔ آپ دیکھیں علماء میں بہت زیادہ غم و غصہ نہیں پایا جاتا۔ امام خمینی کبھی دیکھا؟ بہت سے واقعات ہیں، حتیٰ احمد معظم نے امام خمینی کا واقعہ بیان کیا۔ جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تھی اور پلین کم تھے، امام خمینی کا جاؤ لڑو انشاءاللہ اللہ ماننے کے۔ بہت سارے دوسرے افسر تھے، آفیسرز تھے جو پریشان تھے کہ کیا ہوگا، ہمارے پاس پلین کم ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی بات نہیں۔ بڑا بھروسہ ہے امام خمینی کہ یہ انقلاب جو آج پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے، یہ اس مضبوط توحید اور عملی توحید کا نتیجہ ہے۔ ورنہ جسم کے اعتبار سے جیسے سب کے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ تھے، سب کے دو آنکھیں ان کے بھی دو آنکھیں تھی، سب کے جس رہبر معظم سے آج دنیا ڈر رہی ہے، جسمانی اعتبار سے کتنے عجیب جملہ ہے کہ رہبر معظم نے خود کہا کہ پالنے والے جسم ناقص ہے۔ اے رہبر معظم، جسم ضرور آپ کا ناقص تھا لیکن نفس ضرور کامل تھا۔
کمال نفس کا نتیجہ ہے کہ آپ کی حکمت عملی نے امریکہ کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ کل جس مقام پہ امریکہ نے ایران کو کھڑا کیا تھا، کل ایران دنیا میں تنہا تھا، آج امریکہ دنیا میں تنہا۔ ہم کتنی چیزوں پہ اللہ کے فیصلے پر راضی۔ یہ غم و غصہ کہاں سے آتا ہے؟ ابھی جو ہم قضا و قدر کی بات کر رہے تھے، جبر و تفویض کی بات کر رہے تھے، کوشش ہمارا کام، نتیجہ اللہ کا کام۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پہ کوشش کیجئے، باقی پھر نتیجے پہ کبھی ناراض مت ہوئیے، ہے کہ نہیں؟ جو بھی نتیجہ ہو اس کو ایکسپٹ کیجئے، قبول کیجئے نتیجے کو۔ کربلا اس کی عملی تفسیر ہے۔ سرکار سید الشہداء کی آپ نے اپنی نصرت کے لیے کتنوں کو بلایا؟ مدینے میں دعوت دی لوگوں کو، مکے میں دعوت دی، بصرے بھیجا، کوفے بھیجا، مختلف جگہوں پہ بھیجا، راستے میں جو لوگ ملتے گئے ان کو بھیجا۔ عبید اللہ بن ہوتا اس سے کہا کہ آؤ ہماری مدد کے لیے آؤ، نہیں آیا، کہ ہم اسی لیے کوفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے آپ کی مدد کرنی پڑے گی اور ہم کر نہیں سکتے، اور کہا کہ یہ ہمارے پاس گھوڑا ہے بہت تیز ہے، آج تک ہوا ہی نہیں کہ اس نے کسی کے پیچھا کیا اور پکڑ نہ پایا ہو اور کسی نے اس کو پیچھا کر کے پکڑ لیا ہو، یہ گھوڑا ہم آپ کو ایمان کر چلے جاؤ یہاں سے، نہ تم چاہیے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے۔ سب کو بلایا نصرت کے لیے، کوشش پوری کی، جنگ کی پروگرامنگ کی، کوشش پوری کی، لیکن اس کوشش کے بعد جب نتیجے کے طور پہ شہادت ملی تو اس شہادت کو گلے لگائے۔ لہٰذا اس نتیجے میں جو کربلا کے میسج کو پہنچانے والی خاتون نے جب کربلا کے آؤٹ پٹ کا میسج دیا تو بڑا خوبصورت جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے جمال پروردگار کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ کوشش، اب اس سے زیادہ آدمی جو نتیجہ بظاہر دنیا کے اعتبار سے خراب کہتے ہیں، اس سے زیادہ خراب کیا ہوگا؟ تھوڑے سے نتیجے میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ توحید کمزور ہے۔ مجلس کریں اور مثال کے طور پہ پبلک کم ہے، مجلس کا منعقد کرنا، اچھے ذاکر کا اہتمام، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مجمع لانا تھوڑی آپ کی ذمہ داری ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہیں پہ توحید ٹوٹتی ہے، پھر اب یہاں پہ کوشش کرتے ہیں بھائی نہیں اب کسی ایسا ذاکر لائیں گے جس کو پبلک پسند کرتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ پریکٹیکلی چیز ہے کہ نہیں ہمارے؟ پھر اب یہاں پہ توحید پروردگار کو چھوڑ کے پبلک کی پناہ میں جانے کے بعد پھر ذکر کربلا ہوتا ہے نا؟ عجیب بات، کتنی عجیب بات۔ ایسی بہت سی جگہوں پہ کہ جہاں پہ ہم اہداف کو پائمال کر کے سواحل پہ گریا کرتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ کوشش ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے۔ اتنے سارے کے باوجود کسی چیز پہ آپ نے دیکھا، ایک جو نیچرل جدائی کا غم ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ، نوحہ ماتم جناب زینب نے کیا، اس کے بعد بھی کیا، آج بھی سب نے کیے، تاکید ہے اس کی، ہم سے بھی، ہمارے بعد والی نسلیں بھی کریں گی، اور شرف ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں شامل ہیں۔ لیکن وہ جو ایک اضطراب، بے چینی، غم، غصہ، پریشانی، وہ آپ کو کربلا میں نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحید عملی کے اگینسٹ میں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے کسی کا، البتہ اس مفہوم کو ہم پیش کر رہے ہیں، البتہ اس سے مفہوم لے کے ہم اس کی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ در واقع یہ جو غم و غصہ پیدا ہوتا ہے یہ انسان میں تب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی مرضی پہ راضی نہیں ہو پاتا۔ یہ جو سرکار سید الشہداء کے جملے پہ بات کر رہے ہیں نا، رضا بقضاء، ایک پالنے والے تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ انسان کے اندر غم و غصہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مرضی پہ راضی نہیں ہو پاتا ہے، جب اس کو اللہ کی، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے نا، دو میں سے ایک چیز، یا تو آپ نے کوشش نہیں کی تو غلطی آپ کی، پھر دوسرے میں غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے پوری کوشش کی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا، پرفیکٹ کیا، تو اب جو بھی نتیجہ مل رہا ہے اس کو قبول کیجیے، اللہ کی طرف سے ہی نتیجہ۔ اب اگر اس نتیجوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ اللہ کے دیے ہوئے نتیجوں کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس اللہ کے دیے ہوئے نتیجے میں نقصان محسوس کرنا، اسی کا نام غم۔ یہ والا غم، وہ والا غم نہیں جو ہم لوگ، وہ نہیں، وہ جدائی کا غم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔
اور اللہ کے دیے ہوئے نتیجے کو ایکسپٹ نہ کرنا یہ غصہ، یہ توحید کے اگینسٹ ہے۔ انسان کا غم و غصہ ختم ہو جائے گا اگر توحید واقعی نظر یہ لباس انسان کے اندر آ جائے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو مختلف انداز سے، مختلف جہاز سے، یہ جملہ ہم نے یہاں پہ پیش کیا، یہ بہت جامع اور بہت مشہور ہے۔ امام کہتے ہیں رضا بقضاء ایک، پالنے والے ہم تیرے فیصلے پر راضی۔ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے عظیم عظیم قربانیاں حسین دیتے رہے، اف نہیں کیا کسی کو۔ راوی لکھتا ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور نزدیک آ رہا تھا، امام کا چہرہ مزید سرخرو ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ آپ تصور کیجئے دشت بیابان جہاں پہ دشمنوں کا نرغہ ہو، 30,000 سے زیادہ دشمنوں کی فوج ہو، وہاں پہ جب حسین ابن علی تنہا بچے ہیں، ایسی صورت میں خیمے سے رخصت ہو کے جنگ کے لیے چلا جانا یہ آسان کام ہے؟ جوانوں کا لاشا اٹھانا، بچوں کا لاشا اٹھانا آسان کام ہے؟ رزم بقضائک کا دائرہ پہچانے کہاں تک؟ ہم نے کوشش کی، پوری کوشش کی، لیکن پالنے والے جو تیرا فیصلہ ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ ذرا بھی تیرے فیصلے سے ہم کو، اور یہ انسان کو حق بھی نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرے۔ انسان کہیں پہ 4 پیسے کی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس پہ اعتراض نہیں کر پاتا ہے، جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس پہ صبح شام اعتراض کرتا رہتا ہے کہ نہیں؟ حقیقت یہ پریکٹیکل لائف ہے ہماری دنیا کی۔ یہ جملہ سرکار سید الشہداء کے لے کے جائے، بس یہاں پہ ہم مصیبت کے جملے پڑھ کے اور انشاءاللہ کل اسی جگہ سے بات کو آگے پڑھائیں گے۔ امام پہ فرماتے ہیں، البتہ یہ جملہ پورا پڑھ دیں، رضا بقضائک، پالنے والے تیرے فیصلے پر راضی ہیں، وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، اور اپنے آپ کو تیرے امر کے حوالے کرتے ہیں، لا معبود علی سواک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یاد کریں اس جملے کو۔ بعض اوقات آپ کو لوگ دیتے ہوں گے نا کہ اس کو اتنی مرتبہ پڑھنے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ جملہ خالی سمجھ کے عمل کرنے سب کچھ ہو جائے گا، اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں۔ میسج ہے، آؤٹ پٹ ہے کربلا۔ بس میں آپ کی زحمت تمام کی۔ ایک چھوٹی سی روایت سے مصیبت کا آغاز کریں۔ آج 2 محرم کی شب، 2 محرم یعنی اہل حرم کا قافلہ کربلا پہنچا۔ ایام ازا شروع ہو گئے۔ ایام ازا کے آتے ہی مومنین کے دل گریہ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم رہتی، ایک عجیب کیفیت ہوتی۔ ایک روایت ہے کہ جو چھٹے امام سے متعلق ہے، اس کو جلدی سے پیش کر کے پھر چند جملے مصائب کے۔ شیخ عباس قمی نے چھٹے امام سے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک صحابی کا ایک محمص تھا جو بہت رقت آمیز تھا۔ ان کا نام تھا ابو ہارون مکفوف، زیادہ نابینا تھے اس لیے ان کو مکفوف کہا گیا ہے۔ برجستہ شاعر تھے۔ ایک دن وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے کہا کہ اے مکفوف، اے ابو ہارون مکفوف، تم نے جو نیا اپنا کلام کہا ہے ذرا اس کو سناؤ۔ 2 بند اس کے ہیں جس کا ہم ترجمہ آپ کی خدمت سے صرف پیش کرتے ہیں۔ جب انہوں نے وہ مرثیہ، امام نے اہتمام کیا، لوگوں کو جمع کیا، بیت الشرف میں کہا کہ خواتین سے کو پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ جائیں اور سنیں اس مرثیے۔ تصور کیجئے کہ مرثیہ تو ابو ہارون مکفوف کا ہے، لیکن اگر امام سننا چاہ رہے ہیں تو اس مرثیے کا مقام کیا ہوگا؟ اور اہتمام کر رہے ہیں، خواتین سے کہا پردے کے پیچھے بیٹھو اور بیٹھ کے سنو۔ اس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابو ہارون مکفوف کہتے ہیں، اے موج صبا، ہمارے نوجوان اگر نہ جانتے ہوں تو موج صبا، صبا یعنی ایک ہوا کا نام ہے، اے صبح کی، اے موج صبا،
جب کربلا سے گزرنا تو ہم عاشقوں کا سلام و پیام پہنچانے لگے۔ موج صبا کو مخاطب کر کے سرکار سید الشہداء سے متعلق اپنے ان واقعی جذبات کو پیش کر رہے ہیں کہ اے موج صبا، جب کربلا سے گزرنا تو ہم عاشقوں کا سلام و پیام پہنچانا اور آپ کے پاک جسم کی ہڈیوں سے کہنا کہ تم ہمیشہ حسین کے عزاداروں کے اشکوں سے سیراب ہوتی رہو گی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ آنسو بہاتے رہیں گے تاکہ تم کو سیراب کرتے رہیں، اور ایک دن تم پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اے شہداء کربلا، سرکار سید الشہداء، ان کو کہ تم کو پانی تم پہ بند کر دیا گیا تھا، مولا حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، پیاسا شہید کیا گیا تھا، مگر اب ان کے شیعہ ہمیشہ اپنے آنسو تم پر نچھاور کرتے رہیں گے۔ دوسرے بند میں ابو ہارون مکفور کہتے ہیں پھر باد صبا کو خطاب کر کے کہ اے باد صبا، جب قبر حسین سے گزرنا تو صرف اتنا ہی نہیں کہ ان سے کہنا، بلکہ کچھ دیر وہاں ٹھہر جانا۔ اے باد صبا، کچھ دیر وہاں پہ ٹھہر جانا اور ان کے مصائب کو یاد کر کے خوب رونا، اور تیرا رونا ایک عام آدمی کے رونے کی طرح نہ ہو۔ یہ ابو ہارون مکفوف نے جس چیز کو شعر میں نظم کیا ہے، یہ روایات کا مفہوم ہے کہ اے باد صبا، تمہارا رونا ایک عام آدمی کے رونے کی طرح نہ ہو، بلکہ اس طرح رونا جیسے ایک لوتے بیٹے کی موت پر اس کی ماں رویا کرتی، اس طریقے سے رونا۔ ہاں، ایک لوتے بیٹے کے بچھڑ جانے والی بے قرار ماں جیسے روتی ہے، ویسے حسین پہ رونا کہ جو خود بھی پاک تھے، ان کے ماں باپ بھی پاک تھے۔ عزیزان محترم، یہ وہ کربلا ہے کہ جس کے یہ آداب ہیں۔ عزیزوں، سرکار سید الشہداء مکے سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنا مظلوم اور غریب امام ہے کہ راستے میں کوئی بھی مل جاتا ہے تو اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس سے کہو حسین کو ناصر کی ضرورت ہے، نصرت کے لیے آ جاؤ۔ ناصروں کو جمع کرتے ہی حسین ابن علی بڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ مقام آیا کہ جہاں پہ کسی نے کہا اللہ اکبر، سوال کیا گیا کہ کیوں تکبیر بلند کر رہے ہو؟ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے کوفے کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا گیا تو کوفے کے باغات نہیں تھے، وہ ایک فوج تھی کہ جس کے اسلحے دکھ رہے تھے۔ امام حسین کے صحابیوں نے اپنے قافلے کو روکا، فوج کا انتظار کرتے رہے، جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب جو فوج آئی تو معلوم ہوا کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں ہے، لیکن اس کے سارے سپاہی پیاسے۔ لشکر حر تھا کہ جو آ رہا تھا، سارے سپاہی پیاسے ہیں۔ امام نے ابھی تھوڑا ہی پہلے اپنے مشکیزوں کو پر کروایا تھا کہ جن اونٹوں پہ پانی ہے ان کو بٹھا دو، ان سب کو سیراب کر دو۔ دشمن کی فوج تھی، دشمن کے سپاہی تھے، آخری سپاہی تک ایک ایک کو سیراب کیا گیا، سب کی سواریوں کو، گھوڑوں کو، اونٹ کو سیراب کیا گیا۔ جب سب سیراب ہو گئے، نماز کا وقت نزدیک آیا، امام نے نماز پڑھائی، ایک خطبہ ان کے سامنے پیش کیا کہ تم نے ہم کو دعوت دی تھی، تقاضا مہمان نوازی یہ ہے۔ نماز پڑھائی، نماز کے بعد اب جب سرکار سید الشہداء جانے لگے، پھر سامنے آ گیا کہ اے مولا، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ عزیزان محترم، اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا۔ امام مکے سے کوفے کے ارادے کے لیے کوفے کا ارادہ کر کے نکلے تھے، اب یہاں سے یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امام آگے بڑھنا چاہتے تھے، حر نے آ کے لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا، مولا آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ عزیزوں، یہ چھوٹی موٹی کوتاہی دی تھی حر کی کہ آ کے امام کے لجام پہ ہاتھ رکھ دے، لیکن عزیزوں عجیب مظلومیت تھی۔ کچھ صحابی آگے بڑھے کہ چاہتے تھے کہ جنگ کریں، امام نے منع کر دیا کہ نہیں، جنگ کا آغاز ہم نہیں کریں گے، اور انہی حالات میں آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے جاتے تھے۔ کبھی کبھی کہتے تھے کہ تم ہم کو چھوڑ دو، ہم یہیں پہ ٹھہرے جا رہے ہیں، لیکن وہ چھوڑنے کو آمادہ نہیں تھا۔ لو عزاداروں، ایک اس جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ خود امام کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اسی جگہ پہ جا کے ٹھہر گیا۔ اب جب کوشش کی اور دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اپنے اصحاب سے کہا جاؤ ذرا معلوم کرو کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے۔
لوگوں نے الگ الگ نام بتائے، کسی نے کہا فرات کے کنارے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے آ کے کہا کہ اے مولا اس سرزمین کو کربلا کہتے۔ امام نے کہا بس اپنے سامان سفر کو یہیں پہ اتار لو، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کو اجاڑ دیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں خون کے دریا بہائے جائیں گے۔ امام نے چند جملے مصیبت کے بیان کیے، سامان سفر اتارا گیا، لو عزاداروں خیمے لگنے لگے۔ بس ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، جناب ام کلثوم امام حسین کے پاس آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا یہ کس جگہ پہ آپ خیمے نصب کروا رہے ہیں؟ بھیا ہمیں اس جگہ سے بڑی سی عجیب وحشت محسوس ہو رہی ہے، یہ کون سی جگہ؟ امام نے یہاں پہ ایک روایت بیان کی، اے ام کلثوم یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کو ٹھہرنا ہے۔ تم کو ہم بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنے بابا کے ساتھ صفین سے لوٹ رہے تھے، اس جگہ پہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے رکے، بھیا حسن ساتھ میں تھے، بابا بھیا حسن کے زانو پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، بابا کی آنکھ لگی، جب آنکھ کھولی تو دیکھا بابا پریشان ہیں۔ علی مرتضیٰ نے خواب میں دیکھا، ہم کو بلایا ہے بھیا حسین، اے بیٹا حسین آؤ۔ ہم نے ایک عجب خواب دیکھا، چاہتے ہیں تم سے بیان کریں۔ امام حسین نے خواب سنا، کہا بیٹا ابھی ہماری آنکھ لگی تھی، ہم نے دیکھا کہ یہ سرزمین پوری خاک و خون سے بھری ہوئی ہے۔ اے بیٹا حسین تم اس خون میں ڈوبے جا رہے ہو۔ عزیزان محترم یہ وہی وہ سرزمین کربلا ہے کہ جس کو علی ابن ابی طالب نے خواب میں دیکھا تھا۔ آنے والے عاشور میں یہی وہ سرزمین ہے کہ جو حسین کے چاہنے والوں کے خون سے بھر جائے گی۔ عجب سوال کیا، علی نے پوچھا ہے بھئی بیٹا حسین جب یہ عالم ہوگا تو کیا کرو گے؟ امام حسین نے جواب دیا، اے بابا ہم صبر کریں گے، صبر سے کام لیں گے۔ لہذا امام حسین ام کلثوم سے کہنا چاہتے تھے کہ اس عالم میں صبر کرو۔ اب ہم اس جگہ پہ آ گئے جہاں ہم کو صبر کے جوہر دکھانے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا وعبیہا وبارلہ وبنیہ۔ پڑھنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما لے، بار اللہ اعمال کبیرہ سے محفوظ رکھیں، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر۔